در حقیقت ہم پہاڑوں سے اتنے ہی نزدیک تھے کہ جہاز تھوڑی سی بے احتیاطی اور غفلت سے ایک انتہائی خطرناک صورتحال میں آ سکتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس روز اسلام آباد سے گلگت جانے والی پہلی فلائٹ کے کاکپٹ میں موجود تھا اور ہم گلگت چند منٹوں میں لینڈ کرنے والے تھے۔ اچانک کاکپٹ کے اندر ہوائی جہاز کا پہاڑ سے ٹکرا جانے کی حد تک نزدیک ہونے کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ در حقیقت ہم پہاڑوں سے اتنے ہی نزدیک تھے کہ جہاز تھوڑی سی بے احتیاطی اور غفلت سے ایک انتہائی خطرناک صورتحال میں آ سکتا تھا۔ اس وقت موسم بالکل صاف تھا اور ہمیں ہر طرف دور دور تک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ATR ہوائی جہاز پہاڑوں کے دامن میں بالکل پہاڑوں کے نزدیک اڑتے ہوئے اپنی لینڈنگ کی پوزیشن بنا رہا تھا۔ پہاڑوں کی یہ نزدیکی ہی اس الارم کا باعث تھی۔ میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا، اگر اس وقت موسم کچھ خراب ہوتا اور کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے بکھرے ہوتے اور پائلٹ کچھ زیادہ ہی پر اعتماد ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں، میں لینڈنگ کر لوں گا، اور وہ ان بادلوں کے ٹکڑوں سے بچتے بچاتے اور کبھی کبھار ان میں سے گزرتے ہوئے اپنی لینڈنگ کرنے کی کوشش جاری رکھتا، تو اس وقت کاکپٹ میں یہ الارم بج رہا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی؟ اگر پائلٹ سے اندازے کی غلطی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ میں یہ بات صرف مفروضے کی بنا پر نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ میرا خیال اس وقت ایئر بلو کی مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر کریش کر جانے والی فلائٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ گلگت جانے والی یہ فلائٹس الحمدللہ نارمل آپریٹ کرتی رہی ہیں۔ اس روٹ پر فلائی کرنے والے پائلٹس بہت تجربہ کار اور ذمہ دار ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو کچھ میں نے ابھی کہا، کیا وہ ہو سکتا ہے؟ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جی ہاں، کیونکہ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ سب کچھ کیپٹن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، فائنل فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ بس امید ہی کر سکتے ہیں کہ وہ حفاظت کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ موسم خراب ہو اور وہ لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش میں رسک لے رہا ہو۔ ہمیں اسلام آباد اور لاہور میں ہونے والے واقعات تو یاد ہی ہوں گے، جن پر ویڈیوز بھی میرے چینل پر موجود ہیں۔ آج میں آپ کو اس فلائٹ کے بارے میں وہ انفارمیشن دوں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ مجھے یقین ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگی اور اہم بھی ہوگی۔ میں نے تقریباً 20 سال اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار پر اس فلائٹ کو سینکڑوں مرتبہ ٹیک آف اور لینڈ کروایا ہے الحمدللہ۔ اکثر اوقات پہلی فلائٹ بہت صبح سویرے روانہ ہوتی ہے۔ پائلٹس فلائٹ کرنے کے لیے جب ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے ہی گلگت میں ایئر ٹریفک کنٹرول وہاں پر موجود محکمہ موسمیات کے سٹاف سے گلگت ایئرپورٹ کا موسم لے کر ٹیلی فون یا HF وائرلیس پر اسلام آباد اور اس ہوائی جہاز کے لیے ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں۔ PIA آپریشنز میں یہ انفارمیشن وائرلیس پر بھی سن لی جاتی ہے۔ اس رپورٹ کو ہم میٹ رپورٹ یعنی میٹرولوجیکل رپورٹ کہتے ہیں۔ اس رپورٹ میں سب سے اہم انفارمیشن ویزیبلٹی کی ہوتی ہے، کتنی دور تک صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بادل کتنے ہیں اور کتنی بلندی پر ہیں، اور پھر سب سے اہم انفارمیشن گلگت ایئر ٹریفک کنٹرولر کی آبزرویشن ہوتی ہے، یعنی وہ کنٹرول ٹاور سے باہر پہاڑوں کی طرف دیکھ کر بتاتا ہے کہ جس ویلی یعنی وادی سے ہوائی جہاز نے نکل کر ایئرپورٹ کے اوپر پہنچنا ہے وہ صاف ہے یا بادلوں کی وجہ سے بلاک ہے۔ کیا اس میں اتنے بادل ہیں کہ وہ مکمل طور پر بلاک ہے یا تھوڑے بہت بادل نظر آ رہے ہیں؟ یہ انفارمیشن سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر یہ رپورٹ آ جائے کہ ویلی بلاک ہے تو پھر اسلام آباد میں اس فلائٹ کے کیپٹن فیصلہ کرتے ہیں کہ موسم صاف ہونے کا انتظار کریں یا نہیں۔ اگر تو موسم ایسا خراب ہے کہ جلدی بہتری کے امکانات نہیں ہیں تو فلائٹ کینسل کر دی جاتی ہے، ورنہ آپریٹ ہو جاتی ہے۔ آج گلگت میری پہلی منزل تھی۔ میں اپنے دوسرے 2 ایئر ٹریفک کنٹرولر ساتھیوں کے ساتھ گلگت پہنچ رہا تھا۔ 2 دن ہم نے یہاں قیام کرنا تھا اور یہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا امتحان لینا تھا اور گلگت ایئرپورٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کی انسپیکشن بھی کرنی تھی۔ 2 راتیں قیام کرنے کے بعد ہم نے واپس اسلام آباد، پھر اگلے دن سکردو ایئرپورٹ 2 دن قیام کے لیے جانا تھا اور پھر واپس اسلام آباد اور پھر چترال 2 دن سٹے کے لیے جانا تھا۔ ان 3 ڈیسٹینیشنز کے لیے 7 روز کے اندر اندر تمام فلائٹس ہم نے بک کی ہوئی تھیں اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یہ فلائٹس اپنے وقت پر آپریٹ ہو جائیں، کیونکہ ہم انٹرسٹڈ تھے کہ اپنا یہ ٹور مکمل کر لیں۔
ہم انتہائی لکی تھے کہ یہ ساری فلائٹس ان 7 دنوں میں اپنے اپنے وقت پر آپریٹ ہو گئیں اور ہم نے یہ تینوں اسٹیشن اپنے شیڈیول کے مطابق وزٹ کر لیے۔ گلگت کی یہ فلائٹ VFR رولز یعنی ویژول فلائٹ رولز باہر دیکھ کر راستہ تلاش کرنے کے اصول پر آپریٹ ہوتی ہے۔ قوانین کے مطابق کیپٹن کو یہ یقینی بنانا ہے کہ اس کی یہ فلائٹ مکمل طور پر صاف موسم میں ہوگی تاکہ اسے ہر وقت باہر پہاڑ اور زمین نظر آتے رہیں۔ قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ چلو اس چھوٹے سے بادل کے ایک ٹکڑے میں سے گزر جاؤں گا، باقی سب ٹھیک ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں انسانی غلطی کا امکان رہتا ہے۔ پائلٹ کو ہر حال میں ان قوانین اور طریقہ کار کو ہی اپنانا چاہیے، نہ تو کسی ایڈونچر کی اجازت ہے اور نہ ہی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی بھی ڈیسٹینیشن پر جانے کے لیے فلائٹ 2 طریقوں سے آپریٹ کرتی ہے۔ مثلا اسلام آباد سے گلگت یا اسکردو چترال وغیرہ کی فلائٹس لے لیتے ہیں جو VFR رولز کے مطابق آپریٹ کرتی ہے، یعنی پائلٹ باہر پہاڑوں اور زمین کو آل دا ٹائم دیکھتا رہتا ہے اور پھر اپنے میپ کے مطابق نیویگیٹ کرتا ہے اور ان فلائٹس کو مکمل کرتا ہے۔ وادیوں میں سے برف پوش پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے، نیچے گزرتے ہوئے خوبصورت مناظر، فیری میڈو، نانگا پربت، جھیل سیف الملوک وغیرہ دیکھتے ہوئے سفر مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، آپ کسی بھی بڑے ہوائی جہاز مثلا ایئربس 380 یا بوئنگ 777 کی کوئی بھی فلائٹ لے لیں، پائلٹ اس فلائٹ کے لیے کاکپٹ میں لگے ہوئے آلات اور کمپیوٹر پر اپنی توجہ رکھتا ہے اور باہر بہت تھوڑا دیکھنے کا کام ہوتا ہے۔ مسافروں کو تو اکثر اوقات بورڈنگ برج کے ذریعے جہاز میں داخل ہوتے وقت یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سے جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، بس اپنی سیٹ تک پہنچ جاتے ہیں اور اگلے کئی گھنٹے سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، کافی وغیرہ پیتے گزر جاتے ہیں۔ آپ کو ان دونوں فلائٹس میں سے کون سی فلائٹ زیادہ فیسینیٹ کرے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ہماری گلگت فلائٹ کے لیے موسم صاف تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پائلٹس ہوائی جہاز میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ گلگت ٹاور سے HF پر بات کرتے ہیں، یعنی جہاز ابھی سٹارٹ اپ نہیں ہوا ہے اور پائلٹس جہاز میں بیٹھے ہیں اور وہ گلگت ٹاور سے HF پر وائرلیس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ کال کا طریقہ کار ہے۔ اس کال میں شور بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس شور میں مدھم سی آواز آتی ہے، گلگت گلگت پاکستان 404 ریکویسٹ ویدر۔ یہ ٹرانسمیشن کا واحد طریقہ کار ہے جو پائلٹ دور سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ HF کا یہ طریقہ کار پہاڑی علاقوں میں رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ وائرلیس کی اس ایک فریکوینسی پر ناردرن ایریا کے تمام ایئرپورٹس اور تمام آپریٹ کرنے والی فلائٹس اس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول میں 32 سال میں نے VHF وائرلیس پر پائلٹ سے بات کرتے ہوئے گزارے، لیکن HF کی ٹرانسمیشن مجھے ہمیشہ فیسینیٹ کرتی تھی۔ میں نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے افتتاح سے پہلا چیف آپریشنز آفیسر تھا اور HF اسٹیشن بھی میری کمانڈ میں تھا۔ کبھی کبھار اپنے فارغ اوقات میں اس HF آپریشنز کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس وائرلیس پر ان سارے اسٹیشنز کو بات کرتے ہوئے سنتا تھا، پھر ان کو خود بھی کال کرتا تھا اور اگر کوئی ہوائی جہاز موجود ہے تو اس سے بھی میں اسی فریکوینسی پر بات کرتا تھا۔ ایئر چائنا 941 لاہور، ایئر چائنا 941 لاہور، اور مزہ لیتا تھا۔ آج بھی دنیا بھر سے اور اوشینک ٹریفک کی HF پر جہازوں کی کال سننا شارٹ ویو ریڈیو پر میری ہابی ہے۔ گلگت جانے والی فلائٹ ٹیک آف کرنے کے بعد مارگلہ کی پہاڑیوں پر سے گزرتے ہوئے براستہ کاغان گلگت کی طرف چلی جاتی ہے۔ نارملی جاتے ہوئے 17,500 فٹ اور واپسی پر 18,500 فٹ کی بلندی برقرار رکھی جاتی ہے۔ موسم صاف ہو تو نانگا پربت بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے۔ گلگت پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے یہ جہاز لینڈ کرنے کے لیے اپنی بلندی کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کیپٹن کو کسی بھی وقت یہ محسوس ہو کہ ویزیبلٹی ٹھیک نہیں ہے یا بادل بارش وغیرہ سامنے ویلی میں آ سکتے ہیں تو وہ فلائٹ کو واپس لے جاتے ہیں اور گلگت لینڈنگ کی کوشش کینسل کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو کاکپٹ میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو لینڈنگ سے کچھ پہلے اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کنٹرول ٹاور میں کھڑے ہیں تو جہاز ویلی کے اندر سے نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اور خاص کر ڈپارچر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تو یہ منظر اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے
کیونکہ اب ان کی فلائٹ آ گئی ہے۔ انہیں یہ خبر سننے کو نہیں ملتی کہ موسم خراب ہونے کے باعث فلائٹ واپس چلی گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ میں بھی اسی کنٹرول ٹاور میں ایک روز صبح سویرے اسلام آباد سے پہلی فلائٹ پکڑ کر پہنچ گیا تھا، کیونکہ مجھے پریزیڈنٹ کی فلائٹ ہینڈل کرنے کے لیے اس روز اسپیشل ڈیوٹی کرنے کے لیے گلگت ایئرپورٹ بھیجا گیا تھا، اور یہ فلائٹ میرے پیچھے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ میں لینڈنگ کے بعد فوراً کنٹرول ٹاور میں چلا گیا اور پھر VVIP فلائٹ کے ہینڈل کرنے تک وہیں رہا۔ بہرحال اس روز گلگت کنٹرول ٹاور میں خنک اور کرسپ موسم میں نیلے آسمان کے نیچے گرم گرم پراٹھے، انڈے آملیٹ اور کڑک دودھ پتی کا ناشتہ کبھی نہیں بھولے گا۔ گلگت لینڈ کرنے کے بعد سرینا ہوٹل میں نائٹ سٹے کے لیے چیک ان کیا اور ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلے گئے۔ ناشتہ کرتے ہوئے ڈائننگ ہال کے بڑے شیشوں کے باہر گلگت کی دوسری فلائٹ کو لینڈ کرتے ہوئے دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت ایکسپیرینس تھا۔ کیا زبردست لوکیشن اور ویو ہے اس ہوٹل کا۔ بہرحال گلگت لینڈنگ کے وقت اگر موسم ٹھیک رہنے کی توقع ہو تو گلگت سے ڈپارچر آرام سے ہو جاتا ہے، اور اگر موسم خراب ہونے کے امکانات ہوں تو پھر جلدی جلدی بورڈنگ کی جاتی ہے تاکہ ویلی بلاک ہونے سے پہلے ہی یہ فلائٹ نکل جائے، ورنہ جہاز گلگت میں ہی پھنس کر رہ جائے گا۔ اس ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے لیے ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم، یعنی وہ آلات جو خراب موسم میں بھی ہوائی جہاز کو لینڈ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، اس ایئرپورٹ پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہاں لینڈنگ پائلٹ اپنی حاصل کردہ مہارت سے ہی باہر دیکھ دکھا کر کرتا ہے۔ بہت سے ویورز کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ILS لگا دیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ILS اس لیے نہیں لگ سکتی کہ جہاز کو لینڈ کرتے ہوئے ILS پر رن وے کی سینٹر لائن پر کم از کم 7 سے 10 میل دور سے ہی اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے، یعنی رن وے کے سینٹر لائن والے سگنل کو ٹیون کر کے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اور رن وے کی سیدھ میں آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہاں لینڈ کرتے وقت دور سے رن وے کی لائن میں رہنا ممکن نہیں ہے، پہاڑوں کی وجہ سے۔ پہاڑوں کی وجہ سے اتنا لمبا فاصلہ ملنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہاں تو ادھر پہاڑ کے پیچھے سے نکلے اور پہاڑ کے دامن میں ٹرن کرتے ہوئے آ کے رن وے پر لینڈ کر جائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ انہیں دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، یہ میرے لیے انکریجمنٹ ہوگی تاکہ میں اس طرح کا کانٹینٹ بنانے کے لیے محنت کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔